السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کو قرآن کی سب سے لمبی صورت جس کا نام سورہ البقرہ یعنی گائے والی صورت، اس کے بارے میں چند ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ کیوں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان باتوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم اللہ نے رکھی ہے اور ایک بہت بڑی عبرت ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گائے کس کی تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا رنگ کیا تھا؟ کیوں اس گائے کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑی؟ تو عام طور پہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک امیر آدمی تھا، اس کا جنگل میں قتل ہوا، جس کی وجہ سے اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اس کے رشتہ داروں کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ قاتل کون ہے۔ تو رشتہ داروں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے خبر لے لیجئے گا کہ کیونکہ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک گائے کو ذبح کر لیں اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ مردے کے جسم پر مل لیں، مردہ زندہ ہو کر آپ کو اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا، نام بھی بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تو قوم نے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی سے مذاق کروں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے مذاق کرنا۔ جب قوم سمجھ گئی تو رشتہ داروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بات سنجیدہ ہے تو ہمیں بتا دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں بتا دیا کہ صفراء، اس کا رنگ زرد ہے، فاقع لونہا، زردی اس کی اتنی گہری ہے، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہیں، سرور ملتا ہے۔ رشتہ دار اس گائے کے ڈھونڈنے میں لگ گئے، اب یہ گائے کس کی تھی؟ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، بنی اسرائیل میں ایک اور بندہ تھا، بڑا نیک انسان تھا، اور زمانے کے حوادث نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یعنی ایسی آزمائش اللہ کی آئی تھی کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، صرف ایک بچڑا باقی بچ گیا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو جوان نہیں ہوا تھا، اور ایک بیوی تھی۔ یہ عمر کے اس حد میں پہنچ گیا تھا کہ بوڑھا ہو گیا تھا اور موت قریب تھی، تو اس نے اس بچڑے کو جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے رب، میرا بیٹا چھوٹا ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، میں اپنے اس بچڑے کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں اس جنگل میں، آپ نے اس کی اچھی حفاظت کرنی ہے یہاں تک کہ میرا بیٹا جوان ہو کر یہاں آ جائے اور اس بچڑے کو لے جا کر اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ بندے نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگل میں اس بچڑے کی خوب حفاظت کی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، نہ درندہ جانور اور نہ کوئی انسان۔ اگر درندہ جانور انسان پکڑنا چاہتے تو اللہ نے اس کو ایسی رفتار دی تھی نہ بھاگنے کے لیے کہ کسی کے ہاتھ نہیں چڑھتی۔ دن گزرتے گئے، یہ بندہ مر گیا، اور اتنے میں اس کا جو اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی انتہائی نیک انسان تھا، وہ بھی جوان ہو گیا، اور اس جوان نے رات کی 3 حصے کیے تھے۔ ایک حصہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا اور اس کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی رات کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اپنے ماں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج میرے بھائیوں، یعنی بچوں کی حیثیت سے ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔
اگر مرد ہے تو اپنی بیوی کے ذریعے والدین کی خدمت کروا رہا ہے، خود پاس نہیں بیٹھتا، خود خدمت نہیں کرتا۔ اگر امیر آدمی ہے تو نوکرانی رکھ لیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، اس سے ماں یعنی والدین کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود جا کر والدین کو وقت دیں، اور وہ وقت بھی ایک یعنی مقررہ وقت ہو۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ رات میں گھر پہ ہوتے ہیں، تو رات میں ایک حصہ آپ ضرور، اگر آپ کے والدین زندہ ہوں یا والدین میں سے ایک زندہ ہوں، باپ ہو یا ماں ہو، آپ ضرور اپنے والدین کو دے کر آیا کریں اسی وقت میں، یعنی وہ جو مقررہ وقت ہو اس میں کسی سے بات چیت نہ کرے، کوئی اور مشغلہ نہ ہو، وہی وقت صرف اور صرف والدین کے لیے ہو، اور اسی وقت میں ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ آج میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہے، اور یعنی فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر ان کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جوان جو تھا، یہ رات کی 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی ماں کو دیا کرتا تھا، ایک حصے میں یہ سو جاتا تھا، آرام کرتا تھا۔ ہم بھی اسی طرح ترتیب بنائیں، اور ایک حصے میں اٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، تو ہماری بھی ترتیب ایسی ہو۔ کتنی اچھی ترتیب ہے آج کی، یہ کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جب صبح ہوتی، صبح میں یہ جوان جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑی لا کر بازار میں بیچتا تھا۔ جو پیسے ملتے تھے، یعنی جو کمائی تھی نا، کمائی کی بھی 3 حصے کیے تھے۔ ایک حصہ غربا کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیا کرتا تھا، ایک حصہ اپنی ماں کو دیا کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ہماری کمائی کی بھی 3 حصے ہو جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ والدین کے لیے، بھلے والدین امیر کیوں نہ ہوں لیکن ہم دیں انہیں، اور ایک حصہ اپنے لیے۔ میرے بھائی، دن گزرتے گئے اور ماں نے دیکھا تو بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو روز جنگل میں جاتے ہیں اور اپنے سر پہ لکڑیاں لا کر بازار میں بیچتے ہیں، اس سے آپ کی کمر بھی زخمی ہو گئی، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ابا نے جو بچڑا چھوڑ رکھا تھا جنگل میں، وہ اب جوان ہو چکا ہوگا، وہ گائے بن چکی ہوگی، آپ جا کر اس جنگل سے وہ گائے لے کر آئے، تو لکڑیاں پھر اپنے سر پہ نہیں رکھیں گے بلکہ گھائی پر لاد کر لایا کریں گے، کم از کم کچھ آرام تو ہوگا آپ کو، کمر تو زخمی نہیں ہوگی۔ بیٹے نے کہا کہ امی جی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جنگل میں یہ جو گائے ہیں یہ ہماری والی ہے، کیونکہ جنگل میں تو بہت ساری گائے ہوں گی، اب یہ نہ ہو کہ کسی اور کی گائے پکڑ کے لے کر آؤں، پھر اس کا استعمال، اس سے فائدہ لینا وہ میرے اوپر حرام ہو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اس میں 2 نشانیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا رنگ زرد ہے، اور اتنی خوبصورتی ہے اس رنگ میں کہ جو دیکھتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ گائے کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، جیسے شعلے بڑکتے ہیں، اس سے ایسے شعلے نکلتے ہیں نور کے، اس لیے ہم نے اس گائے کا نام رکھا ہے زرین، یعنی شعلے دینے والی اور چمکدار گائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یعنی میرے بھائیوں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ قرآن میں جس گائے کے نام پر یہ سورت اتری ہے، اس گائے کا نام کیا ہے؟ زرین، یعنی سورہ البقرہ، تو اس البقرہ اس کا نام ہے زرین، چمکدار، چمکتی ہوئی۔ اس کے دیکھنے سے لوگوں کو سرور ملتا تھا، ایسا اللہ نے ایک اسپیشل رنگ اسے دے رکھا تھا۔ ایسی گائے نہ دنیا میں گزری ہے اور نہ گزرے گی، یہ صرف اسی گائے کی خصوصیت تھی، اور یہ جس کی تھی، یہ خصوصیت اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی، اور کیوں رکھی تھی
کیونکہ ان دونوں میں صفات تھے، اچھی صفتیں تھیں ان میں۔ تو میرے بھائی یہ ہوا کہ جوان چلا گیا، اور ماں نے جانے سے پہلے کہا کہ ہاں ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب یہ گائے کسی کو دیکھ لیتی ہے نا تو بھاگ جاتی ہیں، آپ نے اس کو واسطہ دینا ہے اللہ کا ان الفاظ میں کہ اے گائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے رب کے نام پر تو میرے پاس آ جائے۔ تو وہ آ جائے گی اور پھر اس کو لے کر آئے۔ جوان چلا گیا اور گائے کو دیکھ کر اس کو اللہ کا واسطہ دیا، گائے آ گئی، اور اس نے ماں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا جب تم جاؤ گے نا تو گائے کے اوپر سوار ہو کر نہیں آنا۔ کیوں؟ ماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ گائے استعمال ہو، کیونکہ ہر استعمال شدہ چیز اس کی قیمت گر جاتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اوپر سوار نہیں ہونا، بلکہ گردن سے پکڑ کر گھر لانا۔ یہ جوان جب گیا تو گائے کو دیکھ کر اس کو واسطہ دیا اور گائے آ گئی اس کے پاس۔ اس نے گردن سے پکڑا اور چلنے لگے، تو گائے کو اللہ نے زبان دی اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کا گھر ایک دن کے مسافت پہ ہیں، بہت دور ہے، تو آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ میرے اوپر سوار ہو جائیں، کم از کم تھکیں گے تو نہیں؟ جوان نے کہا کہ بات اچھی ہے، لیکن میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ سوار نہ ہونا، تو میں آپ کے اوپر سوار نہیں ہوں گا، بلکہ گردن سے پکڑ کر لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ گائے نے کہا کہ ہاں میں امتحان لینا چاہ رہی تھی کہ آپ کس حد تک اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے اوپر سوار ہو جاتے تو میں آپ کو گرا کے واپس جنگل میں چلی جاتی۔ دونوں آ رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھے شخص نے اس جوان سے کہا کہ ارے بیٹے، آپ کی شکل سے یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں۔ میری گائیں ہیں اس پہاڑ کے اس طرف، میں انہیں میں چرا رہا تھا، اتنے میں میرے پیٹ میں درد ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے یہاں آیا، اب میں واپس اپنی گائے کے پاس جا رہا ہوں، تو پیٹ میں درد ہے اس لیے پیدل چل نہیں سکتا، آپ مجھے گائے پر سوار ہونے کی اجازت دے دیں، اور کرائے میں آپ کو اپنی گائیوں میں سے سب سے بہترین گائے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو جوان نے کہا کہ ابا جی بات آپ کی اچھی ہے، لیکن میری ماں نے مجھے منع کیا کہ تو نے خود بھی اس پر سوار نہیں ہونا، تو میں کسی اور کو کیسے سوار ہونے دوں گا، لہٰذا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ارے آپ کی ماں کو فائدے اور نقصان کا کیا علم ہے؟ میں کتنی بڑی پیشکش آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ اتنی سی جگہ ہے، بس راستہ بھی کم ہے، آپ مجھے لے جائیں اور میں اس کے بدلے میں بہترین گائے دے دوں گا، تو ایک گائے کے بجائے آپ کی 2 گائیں ہو جائیں گی۔ لڑکے نے انکار کیا، لیکن بوڑھا بھی اس نے بھی ضد کر دی اور کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے سوار کر کے لے کر جانا ہے، کیونکہ میں جا نہیں سکتا۔ نوجوان جب تنگ آیا تو اس نے دعا کی کہ اے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کے رب، مجھے اس بوڑھے شخص سے نجات دلا دیجیے گا۔ جب دعا کی تو وہ بوڑھا شخص وہ پرندہ بن کر اڑ گیا۔ گائے کو اللہ نے دوبارہ زبان دے دی اور نوجوان سے پوچھا کہ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں، کہا یہ ابلیس تھا، اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر سواری کریں تاکہ میرے ذریعے جو اللہ آپ کو برکتیں دینا چاہتے ہیں ان برکتوں سے آپ محروم رہیں۔ لیکن جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا کے بدلے میں آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا اس کو بگانے کے لیے، اور جیسے اس ابلیس نے وہ فرشتہ دیکھا تو یہ بھاگ کے چلا گیا۔ اب شام کے وقت جوان پہنچا اور گھر پہ اور اپنی ماں کو ساری کہانی بتا دی کہ گائے نے میرے سے بات بھی کی ہے 2 بار۔ ماں گھبرا گئی،
اور سمجھ گئی کہ یہ کوئی مقدس گائے ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ارے بیٹے، یہ گائے جو ہے یہ ایک برکت والی گائے ہے اور یہ مقدس گائے ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہم اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم اس گائے کو کسی اور پہ فروخت کر لیں۔ اگر وہ آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ آن جانے میں یعنی انہیں پتہ نہیں ہوگا اور ہم تو بچ جائیں گے۔ صبح جب یہ لڑکا ماں کے کہنے پر جانے لگا اور گائے پکڑ کے بازار میں لے کر جانے لگا فروخت کرنے کے لیے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس کی قیمت 3 دینار ہے، اور جب بھی آپ سے یہ خریدنا چاہے کوئی اور آپ کو قیمت دینا چاہیں 3 دینار، تو آپ نے دوبارہ آ کر مجھ سے پوچھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی 3 دینار پکڑا کے اور آپ گائے اس کے حوالے کر لیں، نہیں، آپ نے جیسے سودا پکا کر لیا تو آپ ان سے کہا کہ ذرا ٹھہریے، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، جب میں کہوں گی تب گائے حوالے کر دینا۔ لڑکا نکل گیا گھر سے گائے کے ساتھ، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی جو گائے ہے میں 3 دینار میں خریدنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، صرف شرط یہ ہے کہ میں گھر جا کے اپنی ماں کو بتا کے آتا ہوں کہ ایک بندہ وہ خریدنا چاہ رہا۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور 6 دینار کر دیتا ہوں، مجھے ابھی یہ گائے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، 6 دینار پر بھی یہی شرط ہوگی کہ ماں سے پوچھ کر آؤں گا، کیونکہ ماں کا حکم یہی ہے۔ اس نے کہا یار 6 کے بجائے 9 دینار کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے ضرورت ہے گائے کی۔ وہ کہنے لگا 9 دینار میں بھی یہی شرط ہوگی کہ ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ اس بندے نے کہا کہ یار 12 دینار کر دینا۔ تو لڑکے نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اس گائے کے وزن کے برابر سونا بھی تول کر دیں گے تب بھی یہی شرط ہوگی کہ ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مبارک ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی ماں کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ ایک مقدس گائے ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک خاندان نکل پڑا ہے، اور ان کو ضرورت ہے اس گائے کی۔ تو آپ نے بازار میں نہیں جانا، سیدھا گھر واپس چلے جائیں، اور ان کو آپ نے کس قیمت پر اس گائے کو فروخت کرنا ہے۔ کہا کہ وہ آپ کو بڑی قیمت کہیں گے کہ بھئی اتنے میں دے، اتنے میں دے، لیکن آپ نے یہ شرط رکھنی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب یہ گائے آپ ذبح کریں گے تو اس کی کال کو دوبارہ سونے سے بھر کر مجھے دینا۔ اگر اس قیمت پر آپ گائے خریدنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں بیچوں گا۔ یہ جو لڑکا گیا اپنے گھر میں اور اپنی ماں کو بتا دیا، اور ماں بھی حیران ہو گئی، خوش ہو گئی کہ چلے انتظار کر لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات پھیل گئی کہ یہاں پر گائے ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ بنی اسرائیل کا جو خاندان، جو امیر خاندان تھا، وہ جو گائے ڈھونڈ رہا تھا، انہیں پتہ چل گیا اور آ گئے اسی گھر میں۔ انہوں نے کہا بھائی گائے ہمیں دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس کھال کو دوبارہ سونے سے، جیسے گائے بری ہوتی ہے گوشت اور ہڈیوں سے، اسی طرح اس کو آپ نے سونے سے بھر دینا ہے، اگر نہیں تو ہم گائے نہیں دیتے۔ بس مجبوری تھی، وہ خاندان تیار ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت دے دی کہ میری ضمانت پر آپ ان کو گائے دے دیں، اور میری ضمانت پر یہ لوگ گائے کی کھال کو سونے سے بھر کر آپ کو دے دیں گے۔ تو میرے بھائی انہوں نے گائے خرید لیا اور ذبح کر کے اس کے گوشت، اس کا جو گوشت تھا وہ مردے کے جسم پر پیرا، مردہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور مردے نے کہا کہ میرا قاتل میرا سگا بھتیجا ہے۔ قاتل کا پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر وہ بندہ مر گیا، دوبارہ مر گیا۔
صرف وہ اسی بات کے لیے اپنے قاتل کا نام بتانے کے لیے اللہ نے اس کو زندگی دی۔ اب میرے بھائیوں، اس کہانی میں کیا عبرت ہے؟ یہ جو گائے تھی نا، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ یہ گائے ایک یعنی عام انسان کی گائے نہیں تھی۔ گائے، بھینس، یہ بھی مال ہے نا، تو یہ مال کس کا تھا؟ یہ ایسے شخص کا مال تھا جس کا اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے اپنے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ بھی جنگل میں۔ تو اس توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال کی خوب حفاظت فرمائی اور بہت بڑی برکت اس مال میں رکھی۔ تو ہمارے لیے ایک یہ عبرت ہے کہ جب بھی ہم مال چھوڑنا چاہیں تو ہم اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ آپ ہی حفاظت فرمائیں۔ آج ہمارے مال میں برکتیں کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مال ہم اللہ کے سپرد نہیں کرتے، اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ تو مر گیا جس نے حوالے کیا اللہ کے، لیکن جو بیٹا رہ گیا تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا، اور اس میں صفت کیا تھی؟ ماں کی خدمت کرنا، ماں کی اطاعت کرنا، اور غریبوں کو کھلانا، غریبوں کو اپنی کمائی میں سے حصہ دینا، یہ اس میں یہ صفتیں تھیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گائے میں اتنی برکت اسے دے دی کہ نسلوں تک وہ کھاتے رہیں۔ صرف وہ نہیں، نسلوں تک آپ اندازہ لگائیں کتنے من سونا انہیں ملا ہوگا۔ تو ہم بھی یعنی اگر ہمارے والدین زندہ ہوں تو ہم انہیں وقت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمائی میں سے بھی والدین کا حصہ رکھیں اور غریبوں کا بھی اس میں حصہ مقرر کر لیں۔ یہ صفات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برکت دینے کے لیے اتنا بڑا وسیع نظام چلایا، اتنا لمبا سلسلہ چلایا کہ بنی اسرائیل کے امیر ترین بندے کا قتل ہوا جنگل میں، اور قاتل کا پتہ نہیں چل سکا، حالانکہ اس کا قتل بازار میں بھی ہو سکتا تھا اور لوگ سب جانتے کہ بھائی کس نے قتل کیا، گھر میں بھی ہو سکتا تھا، مسجد میں بھی اس کا قتل ہو سکتا تھا۔ نہیں، اللہ کی طرف سے اس کا قتل ہوا جنگل میں تاکہ کسی کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ پھر جب قاتل رشتہ داروں کو پتہ چلا تو ان کی دلوں میں بھائی کس نے ہمارے بندے کو قتل کیا؟ اب قاتل کا پتہ چلانے کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امیر لوگ تھے، تو یہ جذبہ کس نے دیا ان کے دلوں میں؟ اللہ نے۔ کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو ماں کی اطاعت کرتا ہے، جو ماں کی خدمت کیا کرتا ہے۔ اب اس لیے گائے تک پہنچ گئے اور انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ تو میرے بھائی، اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اور آپ کو جیسے میں نے بتا دیا، رنگ بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا گائے کا، اور اس میں کیا کیا عبرتیں ہیں وہ بھی بتا دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں، اور ان باتوں پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم جوان کر سکتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہے کہ اپنے والدین کو وقت دیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کے حکموں کی تعمیل کریں۔ لیکن میں والدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ناجائز حکم نہ دیا کریں، وہ حکم اپنے بچوں کو دیا کریں جس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو، جو شریعت کے اندر ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے حکموں کی تعمیل میں شریعت کو توڑ دے۔ جیسے ماں نے، یعنی بنی اسرائیل کے اس جوان کی ماں نے جو حکم دیا کرتی تھی یہ مانتا تھا، اور کسی حال میں بھی، یعنی جنگل میں بھی اپنی ماں کے حکم کو نہیں توڑا، بازار میں بھی اپنی ماں کے حکم کو نہیں توڑا۔ تو ہم بھی اگر ہمارے والدین نے ہمیں کوئی جائز حکم دے رکھے ہوں تو مرنے تک ہم اس پر قائم رہیں، اس میں ہماری خیر ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں دعوت اور تبلیغ کی غرض سے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اور یہ
ایک اچھے انسان کی فرمائش پر، جن کا نام ہے عرفان فضلانی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اردو میں اس کا سلسلہ چلاؤں، ورنہ پشتو میں الحمدللہ پشتو زبان میں ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو مجھے شہرت اور عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، تو میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں۔ صرف آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بات سن کے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچے، اور آپ سبسکرائب کریں گے نا تو یہ حوصلہ افزائی ہوگی آپ کی طرف سے، اور آپ کی اس یعنی اچھے کام سے میری بات لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔